پورے پاکستان میں اس آیت کو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے اور ہر عالم ہر مسلک کا اس کو پڑھتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ حکم ہے کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جو بھی ملک کی رعایا، ملک میں رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، جب ان کے حکمران، ان کے افسر، ان کے اوپر جو لگے ہوئے لوگ جب انصاف کریں گے اور برابری کے فیصلے کریں گے، عدل کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، فرمایا کہ اس وقت تک اس ملک کے اندر بھی خوشحالی ہوگی اور اس کے اندر رہنے والے لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی، اس کے اندر مین جو پوائنٹ رکھا گیا تھا وہ عدل ہی کا رکھا گیا تھا، اور لوگ جو آپ کے قریب ہوئے، قبیلوں کے قبیلے جنہوں نے آ کر اسلام میں کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، ان کی جو مین وجہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برابری والا معاملہ تھا۔ مسلمانوں کے جو امیر المؤمنین ہیں، ان کا عادل ہونا، انصاف والا ہونا، انصاف پسند ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ ان کے اندر عدل پایا جاتا ہے اور انصاف پایا جاتا ہے۔ اگر ان کے سامنے ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر وہ بھی غلط ہے تو مسلمان کا کام اس کو بھی تنبیہ کرنا ہے۔ یعنی ان کے جو فیصلے ہیں وہ اپنے دیکھ کر نہیں کیے جاتے، بلکہ حق کو دیکھ کر وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور جہاں جس ادارے کے اندر، جس جگہ، جس ملک کے اندر، جس عدالت کے اندر حق کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں، وہاں اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ حضرت عاصم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ کہنے لگے کہ میں جانے کی تیاری کر رہا تھا تو میری قوم کے لوگ آئے، وہ بڑے انصاف، یعنی اپنی قوم کے سربراہ تھے، بڑے تھے۔ کہنے لگے، عاصم بن سیفی کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے روک دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ بڑے ہیں، آپ سردار ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ حملہ کریں یا آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنی قوم کے دو ہوشیار لوگ بھیجیں اور وہ آپ کو ساری صورتحال آ کر بتا دیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کے دو یہودی، یعنی بہت تیز ترین جو تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو باتوں سے پہچان لیتے ہیں، کوئی ہمارے پاس سے گزرے ہم پہچان لیتے ہیں، اس طرح کے دو لوگ تلاش کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دعا سلام ہوئی، تو آپ نے ان کو زیادہ تر اپنی تعریف یا اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ صرف اتنا بتایا کہ میرا نسب محمد بن عبداللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ رہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پاس، تو ایک دن آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت سنی
اور اس کے اوپر آپ نے اتنی تاکید کی، اتنا زور دیا، لوگوں کو پابند کیا کہ عدل کرو اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے درمیان بڑی تاکید کی۔ وہ اس آیت کو سن کر وہ دونوں یہودی بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا۔ اور انہوں نے اس آیت کو یاد کیا اور اکثر بن سیفی کے پاس آئے اور آ کر صرف یہ آیت پڑھی۔ تو اکثر بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ دیکھو، میں جا رہا ہوں محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے، اگر تمہارا ارادہ ہے تو چلو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ ساری قوم اکثر بن سیفی کے پیچھے ہوئی اور وہ سردار سے آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، معاشرے، ماحول اور خوشحالیاں انسان کے اندر اس وقت آتی ہیں کہ جب انسان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن میرے ایمان کو مضبوطی جو ملی وہ ان اللہ یأمر بالعدل سے ملی، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ مجھے اس سے جو مضبوطی میرے ایمان کو ملی اور کسی چیز سے مجھے اتنی مضبوطی نہیں ملی کہ مجھے جو اللہ نے رونق دی، جو میرا ایمان کامل ہوا، جو میرے لیے روشنی ملی دنیا میں چلنے کے لیے، فرمایا کہ وہ ان اللہ یأمر بالعدل سے ملی۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر تھا اور بہت بڑا نافرمان تھا اسلام کا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ان اللہ یأمر بالعدل، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، تم ان کو میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں فیصلے عدل پہ ہوتے ہیں، برابری پہ ہوتے ہیں، وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، وہاں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے، وہاں کوئی تنگ نہیں، کوئی پریشان نہیں، وہاں جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، انصاف سب سے مشکل ہے، اور خاص کر کے اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا، اپنی غلطی کو ماننا اور اپنے آپ کو صحیح طرف لے کر آنا غلطی تسلیم کر کے، یہ اس سے بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو اس آیت پہ یقین رکھتا ہے، جو اس آیت کو مانتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ انسان کبھی اپنی غلطی پہ نہیں قائم دائم رہے گا، بلکہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف لے کر آئے گا اور اپنے آپ کو کبھی غلط کام کے اوپر پختہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ صحیح سمت کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں بدلہ دوں، میں کیسے معذرت کروں، میں کیسے اس سے معافی مانگوں، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے جس سے میں جا کر معافی مانگوں۔ وہ آج تک تو جو ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، میں جا کر اس سے معافی مانگ لوں، تو وہ الفاظ ہیں جو میری نبی کی تعلیم نہیں ہے، جو میری نبی کی جو ہے تربیت نہیں ہے، جو میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن حدیث کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا اس قرآن حدیث میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے تیار کیا، حضرت بکر بدلہ دینے کے لیے تیار ہوئے، حضرت عمر نے بدلہ دیا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے، یہ بڑے سردار تھے اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ لیکن جہاں ان کو یہ بات معلوم ہوئی، سمجھ آئی کہ ہم سے کسی کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کیا اور کہا کہ آج ہم سے بدلہ لے لو، قیامت کے دن ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے میدان میں جا کر، میدان معاشر میں جا کر کوئی بھی تمہیں انتقام یا بدلہ دے سکے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، تم ہم سے یہاں بدلہ لے لو۔ بلکہ ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جگہ گیا میدان جنگ کے لیے، تو وہاں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو تھا بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بے چین ہوتا اور بے قرار ہوتا، اور نماز کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا وضو کیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے اوپر بیٹھے اور نماز پڑھانے کی جگہ کی طرف آنے لگے تو ایک صحابی نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ جب آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غصہ آیا، اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جو آپ نے اس کے جسم پہ ماری اور کہا پرے ہٹ، اور نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ فلاں فلاں کھڑا ہو جائے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا آپ نے کہا دیکھو میں نے نہ چاہتے ہوئے تمہیں ایک چھڑی مار دی ہے، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو، اور کھڑا ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا بدلہ، کیسا معافی ہے؟ کہا کہ پھر بھی میں نے تیرے جسم کے اوپر لگائی چھڑی۔ فرمایا کہ اقرب للتقوی، کہ انصاف کرو اور یہ تمہاری اندر تقوی لے کر آئے گا۔ یعنی انسان 5 وقت کا نمازی ہو، انسان قاری ہو قرآن کا، انسان عالم دین ہو، یا انسان جو ہے بہت بڑا پڑھا لکھا ہو، یا اپنی قوم کا بڑا ہو، سردار ہو، MNA ہو، MP ہو، یا گاؤں کا نمبردار ہو، یا ویسے چیئرمین ہو، یا پھر اور عہدہ ہو، تو فرمایا کہ انسان کی خوبصورتی اس وقت انسان کے جسم میں آتی ہے جب انسان حقائق کو دیکھ کر انسان بات کرے اور انصاف کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا کوئی ہے تو اس کے ساتھ نرم برتاؤ اختیار کرو، اور اگر کوئی پرانا ہے تو اس کے اوپر کوئی پرایا ہے تو اس کے اوپر قانون جھاڑ دو۔ یہ میرے نبی کا قانون نہیں ہے، یہ میرے نبی کا انصاف اور عدل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑے کیا اور کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ اب میں مطمئن ہوا۔ میرے بھائیو، عدل کے مختلف معنی ہیں۔ عدل کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ انصاف کرے۔ لوگوں کے درمیان میں فیصلے تو بعد میں ہے کہ پہلے انسان اپنے اوپر رحم کرے، اور اپنے اوپر رحم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق، اپنا جینا، اپنا مرنا اور اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے یہ انسان کا سب سے بڑا عدل ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا عدل ہے۔ اس کے بعد انسان کا عدل اپنے گھر کے اندر ہے کہ جو انسان کی فیملی ہے، جو انسان کے ساتھ بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے والا انسان کیا ہوگا؟ عادل کہلائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دونوں ایک مکان میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر جو تھے یہ بڑے صحابی تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے، ہر وقت مسجد میں رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور کمائی نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلمان ایک دفعہ گھر گیا تو بیوی پریشان، آنکھوں میں آنسو تھے، تو پوچھا کہ بہن آپ تو پریشان ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ابو ذر ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کماتے نہیں، گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان بیٹھی ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن تیری بیوی کا، تیرے بچوں کا اس پر بھی حق ہے کہ ان کو کھلانا پلانا، کما کر لے کر آنا، یہ بھی تیری ذمہ داری ہے۔
اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ نے صرف اتنا کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. اگر بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا ہے اور صرف اپنی نماز پڑھنی ہے، روزی نہیں کمانی، اگر یہ عدل ہے تو اس عدل کو نہ اللہ مانتا ہے نہ اللہ کا رسول مانتا ہے. تو میرے بھائیو، زندگی میں سکون، زندگی میں بہاریں، زندگی کے اندر جو روشنیاں وہ انسان کو اس وقت میسر ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، جب انسان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور درمیان میں انسان عدل میں رہے، تو وہ انسان خوشحال ہے اور اس انسان کو خوشحالی کا سامنا ہے. بلکہ ایک دفعہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے، اے ظلم کرنے والے لوگوں، کہ تمہیں کون بچاتا ہے. تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا ظالم آدمی کو. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. بلکہ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو پیپ کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور اس وادی کے چاروں طرف سے کنارے ہیں، اور فرمایا کہ ان کناروں کے اوپر اونٹوں جیسے سانپ اور بچھو ہیں، اور جو اس وادی کے چاروں طرف رہتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک کوٹڑی ہے جو قید خانہ ہے، اور جو قید خانے کے اندر آگ ہے. فرمایا کہ جب ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ ان کو آگ کی تبش ان کے جسموں کو جلائے گی، کیونکہ جب آگ دنیا میں لگتی ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے. لیکن جہنم میں جا کر انسان کو نہ موت آئے گی، وہاں جا کر نہ انسان کو یعنی موت نہیں آئے گی. آگ سانپ ڈنگ مارے گا، موت نہیں آئے گی. آگ جلائے گی، موت نہیں آئے گی. جہنم کے فرشتے ماریں گے، موت نہیں آئے گی. فرمایا کہ جب جہنم کی آگ ان کے جسموں کو جلائے گی، وہ تڑپیں گے، اور تڑپنے کے بعد وہ دروازوں سے باہر نکلیں گے. جب باہر نکلیں گے تو آگے سانپ اور بچھو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیں گے اور ان کو ڈنگ مارنا شروع کر دیں گے. پھر وہاں سے واپس جائیں گے. فرمایا کہ پھر آگ میں، آگ سے باہر، باہر سے آگ میں، اور یہ ان لوگوں کا عذاب ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر عدل نہیں کیا ہوگا، بے انصافی کی ہوگی، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، لوگوں کی وراثتوں کو کھایا ہوگا، لوگوں کی جائیدادوں کو کھایا ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے غریبوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، غریبوں کا حق کھایا ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے غریبوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے گھر کے ماحول خراب ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے بھائی پریشان ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے بہنیں پریشان ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہوں گے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرتے ہوں گے. فرمایا کہ اس وقت ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، کوئی نہیں بچا سکے. اور آج ان حالات کو دیکھ کر جب اس حدیث کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ اللہ کی بڑی سخت جگہ ہے، بڑی دردناک جگہ ہے. لیکن میرے بھائیو، آج جب ظالموں کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس ملک کے اندر، اللہ کی قسم 100 میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر فاتح ہیں آج کے دور میں. ایک آدمی صبح فون آیا تو اس آدمی نے کہا کہ کچھ باتیں چل رہی تھی فون کے اوپر. کہنے لگے کہ صاحب میری 25,000 روپے تنخواہ ہے اور 28,000 روپے میرے گھر کا بجلی کا بل آ گیا ہے. ان لوگوں کے لباس دیکھو، ان لوگوں کی گاڑیاں دیکھو، ان لوگوں کے رہن سہن دیکھو، ان لوگوں کے سٹائل دیکھو زندگی کے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مالدار تھے. جب امیر بنے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، اور پھر ایک وقت آیا کہ بیوی نے کہا کہ گھر کے اندر بچوں کے کپڑوں کے عید کے کپڑے لینے ہیں، تو وہ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور بیوی کون تھی؟ اس کا باپ بھی بادشاہ، اس کا دادا بھی بادشاہ، اس کا پردادا بھی بادشاہ. لیکن ان لوگوں کے دور حکومت کے اندر عوام خوشحال تھی. عوام کے گھروں کے اندر تو اس وقت لوگوں میں کوئی ملتا نہیں تھا کہ تمہیں کوئی مل جائے کہ جو زکات لینے والا. کیوں؟ اس وقت جو مسلمانوں کے امیر تھے وہ غریب تھے. مسلمانوں کے امیروں کی جائیدادیں اور پراپرٹیاں نہیں تھیں. لیکن اس وقت جو اب مسلمانوں کی عوام تھی، مسلمان رہنے والے تھے، وہ خوشحال تھے. ان کے گھروں کے اندر فاقے نہیں تھے، ان کے بچے بھوکے نہیں تھے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا اور فلسطین کے علاقے میں مسلمانوں کو فتح ملی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ آپ بیت المقدس آئیں اور ہم آپ کو چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے. جب پہنچے تو جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو وہاں کے جو فوج کے جرنیل اور بڑے تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے تھے، کہا کہ ہماری بےزتی ہے، لوگ کیا سوچیں گے کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین یہ لوگ ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، ہمیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. ہم نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ہماری پہچان بنا دی. دوست یاد رکھنا، مہنگے کپڑوں کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، اللہ کے دین پہ چلنے میں اللہ نے عزت رکھی ہے. کہا کہ آج اگر میں مہنگے کپڑے پہن لوں مجھے مقام نہیں ملے گا، جو مقام عدل سے ملے گا اللہ اس کے رسول کے دین پہ چلنے میں ملے گا. میں نے اپنے نبی کو فاقوں میں دیکھا، میں نے ابو بکر کو فاقوں میں دیکھا، میں خود کس طرح اس طرح کی حالت میں آ جاؤں کہ میری عوام فاقوں میں ہو اور میں خوشحالی والی زندگی گزاروں. کہا کہ مجھے ایسے ہی جانے دو. میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لباس کے اندر گئے اور لوگوں نے دیکھ کر اس لباس کو اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان بن گئے. مسلمانوں کی شان اللہ کا دین ہے، مسلمانوں کی شان عدل ہے. فرمایا کہ جب قحط کا زمانہ آیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ 1 سال کا وقت ایسے گزرا کہ مسلمان قحط کے اندر مبتلا ہو گئے، تو لکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عمر کا ایک دن ایک رات رونے میں گزرتا تھا اور خود کچھ نہیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اگر عمر کی وجہ سے پکڑ ہے تو عمر کو معاف کر دے. اے اللہ اگر عمر کے اندر کمزوریاں ہیں تو تو عمر کو معاف کر دے. مجھے عوام کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے عوام کا یہ رونا دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے عوام کے اندر یہ قحط سالی برداشت نہیں ہوتی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے اور قحط سالی کے دور کرنے کی اللہ سے دعا کیا کرتے. آج ہمارے اوپر بھی یہی حالات ہیں اور واقعتاً یہ حالات آ چکے ہیں. کوئی ہم نے فضول خرچیاں نہیں کی، کوئی ہم نے عیاشیاں نہیں کی. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، ہماری وجہ سے یہ حالات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں بنائی، جنہوں نے اپنی جگہیں بنائی، اور وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری دیکھ بھال کے لیے آئے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، اور پھر گاؤں کے اندر آ کر وہ لوگ ہمیں جھانسا دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور تھوڑے لالچ دیتے ہیں، ہمیں خریدتے ہیں، ہمیں نوکری کا لالچ،
ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری دعوتیں کرتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں جا کر ہمیں کھانا کھلاتے ہیں اور بعد میں وہی پیسے پھر ہم سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اور ہم آ جائیں گے ابھی وہ وقت آ گیا، وہ وعدے سنو گے تم۔ اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ یہاں غریب کو روٹی ملے، اس لیے بنایا تھا یہاں غریب کو عزت ملے، اس لیے بنایا تھا یا غریب کو ایک مقام ملے، اس لیے بنایا تھا کہ یہاں غریب سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، یہاں تھوڑے پیسے کمانے والا با مقام با عزت اپنا مقام بنا سکے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے اوپر جاگیردار اور سردار ایسے مسلط ہوئے کہ انہوں نے آج ہمارے پاکستان کو اس دہلیز کے اوپر لے گئے ہیں، اس مقام کے اوپر لے گئے ہیں کہ ہر آدمی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ روٹی سامنے آتی ہے، گھر کا خرچہ سامنے آتا ہے، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، روٹی سامنے آتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں اور پھر روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، روٹی سامنے آتی ہے، دودھ کا بل سامنے آتا ہے، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ انسان 80% لوگ وہ ہیں، اللہ کی قسم اگلے دن ایک بچی آئی اتنی ذہین کہ وہ 8 جماعتیں پڑھ کر آئی اور اتنا اچھا پڑھنے لگی۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ میٹرک کر لیتی تو اچھا ہوتا، آپ عالمہ بن کے آگی بننے کے لیے آئی ہیں۔ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ استاد جی میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ بیٹی ہم تمہیں آج سے آگے جماعتیں نہیں پڑھا سکتے، اور میں مجبور ہوگی اسکول چھوڑنے کے اوپر۔ اور آج میں نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ اماں جان چلو آپ مجھے اسکول پڑھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، چلو مجھے کم سے کم چلو مدرسے میں چھوڑاؤ، میں قرآن اور حدیث کا چلو ترجمہ پڑھ لوں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لوں، حدیث پڑھ لوں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چلو دین لے آؤں۔ اس لیے میری ماں مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ کئی ایسی ساری بچیاں، ایک بچی میٹرک کے اندر 1050 نمبر لینے والی اس جگہ پہ پڑھتی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا بیٹا آپ SSC کر لیتی؟ کہنے لگی استاد جی میرے ماں باپ کے پاس روٹی کھلانے کے پیسے نہیں، میں کیسے کالج میں چلی جاتی؟ تو میرے بھائیوں آج جو ملک کے حالات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ہر گھر کے اندر ہی پریشانیاں ہیں، اور اس کی وجہ وہ وڈیرے لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومنے والے لوگ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک وہ ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا۔ آیا ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے سب کی زندگی گزارنے کے لیے؟ اللہ کی قسم میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ ان حقوں کو کسی کے سامنے کھلانے نہ دینا، لیکن آج مجبور ہو گئے کہ مجبوری کے اندر انسان اللہ نے اس کے لیے حرام کو بھی حلال کہا ہے۔ اگر خنزیر مرا ہوا ہے، کتا مرا ہوا ہے، مردار مرا ہوا ہے، گھر کے اندر پاتے ہیں، اللہ نے کہا تمہاری مجبوری ہے تم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ آج ہمارے پر وہ حرام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر تو ہر وقت کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، میں اس لیے روتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں اللہ نے مجھ سے یہ سوال نہ کر لیا کہ تیری دور حکومت کے اندر ایک کتا پیاسا مار گیا تو میں نہ ٹوٹا۔ میرے بھائیوں کچھ راستے ہی بچے عزت کی زندگی گزار، جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ آج صرف ایک راستہ یہی ہے کہ اللہ نے جس کو مار دیا ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، کہا کہ میرے اوپر قرضہ ہے فلانے آدمی کا، تو مہربانی کر کے اگر آپ اس کو جا کر کہہ دیں مجھے مہلت دے دے تو ٹھیک ہے۔ چھلانگ لگائی، مسجد سے باہر آئی، کہا کہ آپ کا تو اعتکاف تھا۔ کہا میں اعتکاف میں ضرور تھا، لیکن میں نے اپنے نبی سے سنا کسی مسلمان کے کام آ جانا، کسی مسلمان کی تمہاری وجہ سے پریشانی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا اس کے نام اعمال میں ثواب جمع فرما دیں گے۔ ایک صحابی وہ چل رہا ہے اور کبھی ادھر
حضرت عمر نے سہارا لیا، کہا کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر نے خدمت کے لیے غلام دے دیا۔ ایک صحابی اس کی جو ہے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، حضرت عمر نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، کہا کہ دائیں ہاتھ کٹ گیا، کہا ٹھیک ہے اگر کٹ گیا ہے، لیکن میرا حق تھا کہ میں تمہارا خیال کرتا، مجھے معاف کرنا۔ ایک غلام اس کی خدمت میں لگا دیا۔ حضرت عمر فاروق رات کے گھروں میں اس طرح کان لگا لگا کر سنتے کہ کسی کے گھر کے اندر فاتح کی آواز تو نہیں ہے، رونے کی آواز تو نہیں ہے۔ ایک آواز سنی تو گھر کے اندر چلے گئے، کہا بہن بغیر اجازت آنے کی معافی چاہتا ہوں، یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ میں نے اس کو دودھ چھڑایا تھا اور اس لیے ساری رات ہوگی روتے ہوئے۔ کہا کہ انہیں دودھ کیوں چھڑایا؟ کہا کہ عمر میں نے سنا ہے عمر کا یہ قانون ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا اس کا وظیفہ گورنمنٹ دے گی، تو میں نے کہا ہمارے گھر کے اندر تو فاتح ہیں، چلو بچی جلدی جلدی دودھ چھوڑے، اس کا وظیفہ چلے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنے قانون کو بدلا اور کہا کہ آج کے بعد مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور جو مسلمانوں کی حکومت ہوگی اس کی پرورش ان کے ذمہ ہوگی۔ یہ ہے ہمارا اسلام میرے بھائیوں۔ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن کہیں کچھ نہیں ملتا، کہیں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے فنڈ آتے ہیں لیکن ہمیں کہیں کچھ نہیں ملتا، سوائے بے ایمانی کے، سوائے بد دیانتی کے، سوائے خیانت کے۔ اللہ کی قسم اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ ہمارے جو واقعہ والے بھائی ہیں، انہوں نے تو بالکل ٹھیکہ لے لیا سلم کا، یعنی 30 دن کی ریڈنگ 40 دن کی بنا کر کرتے ہیں تاکہ 10 دن کے یونٹ زیادہ بنا کر۔ ہماری اس مسجد کا جو بل ہے وہ 80,000 روپے آیا ہے۔ میں نے حساب لگایا، یعنی انہی یونٹوں کا بل 30,000 پھر 30,000، ایک مہینے کے بعد 60 اور ایک مہینے کے بعد 80,000 روپے۔ اور جھوٹ اتنا بولا کہ ریڈنگ 26-27 تاریخ کو کر کے لے گئے اور جھوٹ لکھا اوپر کہ 18-20 تاریخ ریڈنگ۔ تو یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ اللہ کو جواب دینا جا کر وہاں جو ظلم اور جو زیادتیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، چلو کم سے کم ہم دعا تو کریں کہ اللہ ہماری ان سے جان چھوڑے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہم کم سے کم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، رب کی طرف آئیں، اللہ کو مانیں، اللہ کو کہیں کہ اللہ جو ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر سوائے بددیانتی کے، سوائے خیانت کے، سوائے اللہ کی نافرمانی کے، سوائے اپنی جائیداد اور پراپرٹی اور پلاٹ بنانے کے، سوائے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے، ان کے اندر کوئی درد نہیں ہے، کوئی دل میں نرمی نہیں ہے، اور سوائے جھوٹ کے ان کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ ان سے ہماری جان چھوڑو، ہمیں کوئی انصاف والے لوگ ہیں۔ اس لیے بھائیو، سارے لوگ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، اس پریشانی میں ہم نے خودکشی تو کرنی ہے، صرف صبر کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے خرچے کم سے کم کرو۔ کچھ اگر وقت پریشانی میں بھی گزارنا پڑے تو گزارنا، اپنے بہت سارے خرچے جو ہم کم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں، پھر جا کر ہر آدمی اپنے گھر کو ایک درمیانے طریقے کے ساتھ آسانی کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ فضول دائیں بائیں موٹر سائیکل بھگانے کے، فضول دائیں بائیں جانے کے، کوئی سفر پیدل کریں، کوئی سفر پٹرول بچائیں، کوئی بجلی بچائیں، ایک پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی عادت بنائیں، 2 3 4 لوگ، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم کریں گے، سوچیں گے، تو ہم کچھ نہ کچھ اپنا مہینے کا خرچہ جو اضافی ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے یہ پھر بھی ڈال دیں گے۔ اگر آپ 100 یونٹ بچائیں گے، 100 یونٹ کے ساتھ 5,000 جب ٹیکس لگا کر آ جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ ہمارا ایک بل مسجد کا جو ہے وہ 26,000 روپے ہے اور اس کے اوپر 16,000 ٹیکس، آپ کتنی بچت کریں گے؟ اور ایک یونٹ کو 43 روپے اوپر لگائے ہوئے، ایک یونٹ کے اوپر 43 روپے، اب کیا کرے گا انسان؟ کیسے بچت ہوگی؟ پھر بھی بس اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم کرے۔ تو باقی بھائیو، یہ بل ہے تمہارے سامنے ہے، ہم نے بڑی کوشش کی آج تک، الحمدللہ یہ مسجد بھی بنائی، ہم نے کبھی اعلان نہیں کیا تھا لیکن آج مجبور ہو گیا، بس ہو گیا۔
तकरीबन 60-70 लाख रुपए हमने मस्जिद पे लगाए, कभी नहीं मांगा स्पीकर के ऊपर, आज तक नहीं मांगा था। 3 बिल 2 बिल 30-30 हजार रुपए वाले हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। 60 हजार रुपये हमारी महीने की आमदन है, 60 हजार रुपये हमारा खर्च है, यानी 14-15 हजार रुपये हमारा हफ्ते का खर्च जो जमा होता है, और वो उसी तरह चल रहा था। पिछले महीने 60 हजार रुपये आया, हमने वो भी दाएं बाएं करके भर दिया, लेकिन वो 10 हजार रुपया हमारे ऊपर, 20-21 हजार रुपया तनख्वाह हमारे सर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर। अब 40-80 हजार रुपये बिल आ गया, अब हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सब का, जिसको अल्लाह ने पहुंच दी है, जिसको अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल दिए हैं, हम वो अपने जरूर काम करें, जितना हो सके अपना हिस्सा डालें, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें। आप देखिए, हम कोई इतनी फजूल खर्ची भी नहीं है कि कूलर या दाएं बाएं आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ पंखे हैं वो चलते हैं, उनके ऊपर इतना बिल है। तो अब हमने यही सोचा कि तुम्हारे सामने ये सारी बात रखी है मस्जिद की, ताकि क्योंकि हमने कोई इससे कुछ भी नहीं, हमारे सामने तुम्हारे सारे ये बिल जो है हम सब ने पूरा करना है, हम सब ने पूरा करना है। और कोशिश करके जिसको अल्लाह ने बहुत सारी पहुंच दी है वो ज्यादा हजारों में तावन कर दे, जिसको जितना अल्लाह ने दिया है वो जरूर तावन करे। मस्जिद का एक खर्चा अलहदा है, दूसरा खर्चा बिल वाला आ गया है। अब बहुत ज्यादा बिल आया है, बहुत ज्यादा, 30-40 हजार तक कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन अब कंट्रोल से बाहर है। आपने दुआ भी करनी है और तावन भी करना है, जितना हो सके तावन करना है। और हर आदमी ने कोशिश करनी है कि मस्जिद के साथ तावन करना है। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी इज्जत भी रखे और अल्लाह ताला हमारी ये ज़रूरियात की ज़िंदगी है उनको भी पूरा करे, उसके वसाइल बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।